بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد ومن دخله كان آمنا حرمت والا شہر مکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز بھی ہے، مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے۔ روز ازل ہی سے اللہ تعالی نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا گھر۔ پھر اس میں کعبہ ہے، کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالی کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم ترین گھر ہی کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا۔ صرف اسی کو نہیں، اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں اور دوسری خضرا نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا، یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے، یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ شہر مکہ کو یہ عظمت، حرمت اور امان سب کچھ کعبے کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن دخله كان آمنا، اور جو شخص اس حرم میں داخل ہو جائے امن والا ہے، یہاں تک کہ باری تعالیٰ نے تو اس کی عظمت و حرمت کی قسمیں تک کھائی ہیں۔ چنانچہ فرمایا، لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالی کی زمین میں بہترین جگہ ہے اور اللہ تعالی کو محبوب ترین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے زبردستی نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ حدیث مسند احمد، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ اسی طرح کعب احبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اختار اللہ عز وجل البلاد فأحب البلدان إلى الله عز وجل البلد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا تو سب سے زیادہ شہر حرام کو پسند فرمایا۔ مکہ حرم ہے، مکہ مکرمہ کو بلد حرام کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت ہی سے حرم ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح عطا فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ہاتھیوں کو آنے سے روک دیا تھا، لیکن اب اپنے رسول اور مومنین کو مکے پر قابض فرما دیا ہے۔ مجھ سے پہلے مکہ مکرمہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، بلکہ میرے لیے بھی کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ خبردار، اس کے کسی شکار کو ڈرا کر بھگایا نہ جائے، اس کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں، یعنی سرسبز نباتات نہ کاٹی جائیں، اس میں گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ جو اعلان کرے وہ اٹھا سکتا ہے۔ جس شخص کا کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے اسے 2 چیزوں یعنی قتل اور دیت میں سے بہتر کا اختیار دیا گیا ہے، جو وہ بہتر سمجھے اس کو اختیار کر لے۔ بخاری ہی کی حدیث ہے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس خر گھاس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ ہم اس خوشبودار گھاس کو اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا، ہاں
ازخر گھاس اس سے مستثنا ہے، اس کو کاٹا جا سکتا